ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی امت کر رہی ہے، جو آپ کی امت سے صادر ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا اسے، اتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں۔ یقیناً جب ہمارے نبی کے سامنے یہ جاتی ہوں گی تو ہمارے نبی استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو دکھ بھی تو ہوتا ہوگا، آپ کو صدمہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ہائے میری وہ امت جس کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، پتھر پیٹ پہ باندھے، فاقے اٹھائے، ان کے لیے میں لہو لہاں ہوا، ان کے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، ان کے لیے میرا گھر لٹا، میری عزت پامال ہوئی، اور مجھے مکے کے بازاروں میں بے عزت کیا گیا، اور مجھے احد کے دامن میں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے اہل بیت پہ کیا کیا قربانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، میرے صحابہ کے گھر ویران ہوئے اور ان کی خاندان اجڑ گئے، جس امت کی وجہ سے آج وہ امت ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ امت ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہے، اور وہ امت نمازوں سے غافل، مسجد سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نمازوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے غافل، اور تو اور نبی کے غلام کیا بنتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے پگڑی والوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے حاجیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے تبلیغیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مدرسے والوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مسجد کے ملاؤں کو۔ کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب یہ ساری کارگزاریاں آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں جاتی ہوں گی، آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جن کے لیے ہم پس گئے، جن کے لیے ہم ذبح ہو گئے، جن کے لیے ہم لہو لہاں ہوئے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں، جن کے لیے ساری ساری رات دعائیں مانگی، ان کی راتیں فیس بک پہ گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ننگی فلمیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانے میں گزر رہی ہیں، جن کے لیے ساری ساری رات دعائیں مانگی تھی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ایک دو راتیں نہیں، تیسیوں نہیں، سینکڑوں راتیں ساری ساری رات امت کے لیے رو کے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہے، کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہے، کسی نبی کو روتے روتے خاموش نہیں کرایا، ہمارے نبی کو خاموش کرایا۔ ہمارے نبی اتنا روتے اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، میرے دوستوں تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے آپ اتنا روتے کہ قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ اترتی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا تو اپنے آپ کو نچوڑ دے گا؟ کیا تو اپنا گلا کھونڈ دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا آپ کا اتنا رونا کہ اللہ کو ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خاموش کراتے تھے۔ اتنا آپ روتے تھے ساری رات۔ 30 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا، ساری رات آنسو جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے آنسو نہیں رکے۔ میرے دوستو، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا،
جب اس نبی کے پاس ہماری آج کی راتوں کی کارگزاریاں، ہمارے دنوں کی کارگزاریاں، ہماری عدالتوں کی کارگزاریاں، ہمارے بازاروں کی کارگزاریاں، ہمارے دفتروں کی کارگزاریاں، ہمارے ایوانوں کی کارگزاریاں، ہمارے اسمبلی ہالوں کی کارگزاریاں، ہماری یہ نوجوان بچیاں جو بے پرد ہو کر اپنے گلے میں پرس لٹکا کے بازاروں میں نکلتی ہے اور شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہے اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، یا اپنے ہاتھ میں دستہ لے کر بے حیائی کے لباس اوڑھ کر جب وہ کالجوں میں جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں جاتی ہے، اسکولوں میں جاتی ہے، یہ ساری کارگزاریاں جب آقا کے پاس جاتی ہوں گی تو یقیناً آقا استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن دکھ تو کتنا ہوتا ہوگا۔